بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، طلباء و طالبات، جیسا کہ گزشتہ لیکچر میں ہم نے صبر اور شکر کے بارے میں پڑھا کہ صبر کسے کہتے ہیں اور شکر سے کیا مراد ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک عائلی زندگی کی اہمیت کے بارے میں۔ سب سے پہلے عائلی زندگی سے کیا مراد ہے، عائلی زندگی ہم کسے کہتے ہیں، یہ ہمیں معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ عائلی زندگی سے کیا مراد ہے؟ عائلی زندگی سے مراد انسان کی خاندانی زندگی ہے، یعنی جب انسان ایک خاندان سے وابستہ ہوتا ہے تو وہ اس کی زندگی عائلی زندگی کہلاتی ہے۔ تو کوئی بھی خاندان ایسا نہیں جس سے انسان باہر رہ سکے، یعنی جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک خاندان میں پیدا ہوتا ہے، اپنی زندگی کے ایام وہ خاندان میں گزارتا ہے، خاندان کے افراد کے ساتھ ساتھ اس کے مختلف رشتے جڑے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ایک گھر میں انسان پیدا ہوا، اس کی والدہ محترمہ، اس کے والد محترم، اگر اللہ نے زندگی دی ہے تو اس کے گھر میں اس کے دادا جی، اس کی دادی اور اس کے چاچو، بڑا بھائی، بہنیں، یعنی جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کئی لوگوں کے تعلق جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب یہ زندگی جو ہوتی ہے یہ انسان کی عائلی زندگی کہلاتی ہے۔ اب اس عائلی زندگی میں انسانی تمدن کی ابتدا بھی خاندانی نظام سے ہوئی اور اس کی بقا کے لیے بھی اس کا قیام ضروری ہے۔ اب جب انسان بڑا ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں مختلف تبدیلیاں آتی ہیں اور اسی طرح خاندان سے آگے خاندان جڑتے جاتے ہیں۔ گویا خاندان جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کا سب سے لازمی جزو ہوتا ہے اور معاشرے کے اثرات خاندان پر مرتب ہوتے ہیں۔ معاشرے کی بنیاد خاندانی نظام۔ اب خاندانی نظام دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک مرد اور عورت کی پاکیزہ عائلی زندگی پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ پاکیزگی کے متاثر ہونے سے پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، لہذا اگر کوئی اپنے خاندان کی پاکیزگی پر کسی قسم کا حرف آنے دے تو وہ پاکیزگی اسے کئی قسم کے مسائل میں دھکیل دیتی ہے، جس کے ساتھ ساتھ اس کی عزت اور تو اور اسے بیماریوں میں بھی دھکیل دیتی ہے، یعنی اس کے ساتھ ساتھ HIV جو کہ ایڈز جیسے مہلک امراض پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارا جو مذہب ہے اسلام، اس نے اس عائلی زندگی پر بہت زور دیا اور اللہ کی قائم کی ہوئی حدود پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت کی، کیونکہ اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو معاشرہ جو ہے وہ بگاڑ کا شکار ہو جائے گا اور معاشرے میں ایسا انتشار پیدا ہو جائے گا جس سے بچنا ناممکن ہوگا۔ لہذا اس کے لیے سب سے پہلا کام کیا کیا گیا کہ زوجین کا باہمی تعلق۔ عائلی زندگی کا پتہ چل گیا کہ انسان کی خاندانی زندگی جس میں انسان پیدا ہوا، پیدا ہو کر اپنی زندگی بسر کرتا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے کئی تعلقات وہ جوڑ کر رکھتا ہے۔ دوسرا اس میں کام کیا ہے؟ زوجین کا باہمی تعلق۔
زوجین کس کو کہتے ہیں؟ زوج عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بیوی، لیکن زوجین سے مراد بیوی اور خاوند کے باہمی تعلق ہیں، یعنی جس میں ایک مرد اور ایک عورت جو ہے وہ دو نئے ناموں سے جانے جاتے ہیں، مرد کو خاوند بولتے ہیں اور عورت کو بیوی بولتے ہیں۔ اب یہ کیا کہلاتے ہیں؟ زوجین۔ کیا کہلاتے ہیں؟ زوجین، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ الاعراف میں فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ زوجین کے لیے دونوں ایک دوسرے کے سکون کا سبب ہیں، یعنی خاوند کے لیے اس کی بیوی اور بیوی کے لیے اس کا خاوند جو ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ اس طرح اب یہ دونوں آپس میں جڑتے کس چیز سے؟ یہ دونوں آپس میں کب خاوند اور بیوی بنتے؟ جب ان کے درمیان کون سا معاملہ طے پاتا ہے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ نکاح۔ اسی طرح نکاح ایک جوڑے کے درمیان عائلی زندگی کی جائز بنیاد فراہم کرتا ہے، جس کے نتیجے میں پاکیزہ تعلقات وجود میں آتے ہیں۔ قرآن نے رشتہ ازدواج کو احسان کا نام دیا ہے۔ اب قرآن میں یہ جو ازدواج جو ہے یعنی زوجین کا جو رشتہ ہے اس کو احسان کا نام دیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ احسان کا مطلب ہوتا ہے قلعہ بند ہو جانا، محفوظ ہو جانا۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص نکاح کر لیتا ہے وہ زوجین بن جاتے ہیں تو وہ محفوظ ہو جاتے ہیں، برائیوں سے بچ جاتے ہیں، قلعہ بند ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں اور وہ ازدواجی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ اسی طرح غیر اخلاقی حملوں سے وہ بچ جاتے ہیں اور انہیں ایک مضبوط ایسا ذریعہ مل جاتا ہے جس سے وہ ایک دوسرے کے لیے شریک رنج و راحت اور بے لوث اور غم گسار ہوتا ہے۔ مطلب کہ جب یہ ایک مرد اور ایک عورت رشتہ ازدواج میں جڑ جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ ایک دوسرے کے شریک حیات بن جاتے ہیں۔ کیا بن جاتے ہیں؟ شریک حیات۔ اب ان کو شریک حیات کا لفظ جو ہے وہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی جو ہے وہ ایک جیسی بن جاتی ہے، جس میں ان دونوں کے دکھ درد، ان دونوں کی خوشیاں، ان دونوں کے غم ایک ہو جاتے ہیں اور مشکلات اور مسائل کے حل میں دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ یکسوئی نصیب ہوتی ہے، سوچ، غور و فکر، ذہنی صلاحیتوں میں ایک اٹھان اور ان کے استعمال میں لانے سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس زندگی کا لطف اس وقت حد کمال کو پہنچتا ہے جب ایک مرد اور عورت کے درمیان اللہ تعالیٰ نے نکاح کے یعنی زوجین بننے کے بعد انہیں اولاد سے نواز دیتے۔ جب گھر کے آنگن میں پھولوں جیسے بچے آتے ہیں تو والدین آپس میں اور زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات والدین یعنی مرد اور عورت دونوں کو اللہ نے انسان پیدا کیا ہے، ان میں سے کسی ایک کو غصہ آ جاتا ہے، وہ کچھ برا بھلا کہہ دیتا ہے، تو دوسرے کو بھی جب غصہ آنے لگتا ہے تو وہ یہی سوچتا ہے کہ یہ ہمارے بچے کیا سمجھیں، وہ بچوں کی خوشیوں کے لیے اپنے غصے کو پی جاتا ہے، لہذا اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے؟ دونوں کے درمیان جھگڑا پیدا نہیں ہوتا، دونوں طرف سے کیا ہوتا ہے؟ اب ایک دوسرے کی محبت کا ذریعہ وہ بچے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہذا ہر دو طرفہ سے محبت و احترام باہمی
کا زمزم محسن ہوتا ہے، دونوں اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، پھر ان کے درمیان تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، اور جس گھر میں بچے خوش و خرم کھیل رہے ہوں اور والدین ان کو دیکھ کر خوشیوں کا اظہار کر رہے ہوں تو وہ گھر ایسے ہی لگتا ہے جیسے جنت۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ رشتہ ازدواج میں جڑے ہوئے ہیں ان کو اولاد نصیب فرمائے، اور اس اولاد کو حاصل کر لینے کے بعد انسان اپنی خوشیاں ساری بھول جاتا ہے۔ دیکھیں بیٹا، آپ لوگ ہیں، آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ عید آتی ہے، آپ کے والدین جو کوئی جاب کرتے ہیں یا کوئی بزنس کرتے ہیں تو وہ ایک ذریعہ معاش رکھتے ہیں، تو اگر ان کے ذریعہ معاش سے اتنی زیادہ انکم نہ ہو کہ پورے گھر کے افراد کے لیے عید پر شاپنگ کی جائے تو وہ کیا کہتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے تمام خوشیوں کی چیزیں خرید لیتے ہیں۔ اور اگر بچے کبھی آپ کہہ بھی دیں کہ بابا آپ نے اپنا سوٹ نہیں لیا یا اپنا جوتا تو نہیں لیا، تو وہ کیا کہہ دیتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم ذریعہ معاش کی وجہ سے تھوڑے سے حالات آج کل ایسے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں بیٹا ابھی میں نے لاسٹ منتھ میں ہی تو سوٹ لیا تھا، یہ جوتا بھی میرا نیا ہی تو ہے، اس کو ہلکا سا پالش کریں گے دیکھنا کتنا اچھا لگے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ والدین جو ہیں ان کے لیے اولاد خوشیوں کا ایسا مرکز بن جاتی ہے کہ ان کو اپنی خوشیاں نہیں لگتی، ساری خوشیاں آپ لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے وہ صرف کر دیتے ہیں۔ چونکہ نسل انسانی کی بقا اور اس کی افزائش اللہ تعالیٰ کے نزدیک عائلی زندگی کا مقصد ہے، اور اس پاکیزہ زندگی کا واحد راستہ عقد نکاح ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو فطرت کے مقاصد کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتے جو وہ اپنے سامنے رکھتی ہے۔ لہذا کسی معاشرے کی بنیاد خاندانی نظام پر مشتمل ہے، اور خاندانی نظام مرد اور عورت کی پاکیزہ عائلی زندگی ہے۔ جب اس بنیاد کو ہی نیست و نابود کر دیا جائے، تباہ و برباد کر دیا جائے، تو معاشرے کی شرازہ بندی کس طرح ممکن ہے؟ اسے انتشار سے کیوں کر بجایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر معاشرے میں یہ نکاح کی جو اللہ تعالیٰ نے ایک شرط رکھی ہے، جو نکاح کا ایک اصول قائم کیا ہے، اس کا خیال نہ ہو تو معاشرے میں جھگڑا پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، ہر کوئی اپنی مرضی کا مالک ہوگا۔ لہذا اس مرضی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کے چند اصول بیان کیے ہیں، اور اگر یہ نکاح کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاری جائے تو انسان کی زندگی واقعی ہی ایک جنت کی زندگی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عائلی زندگی کے استحکام اور بقا کے لیے نہایت وضاحت سے ہدایات دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے تعلق کو محبت اور رحمت کا تعلق قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جانوں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی۔ دیکھیں، میں نے پہلے بھی ایک آیت میں یہی بیان کیا کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ یہاں بھی اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں تمہاری ہی جانوں سے پیدا کیا، یعنی والدین سے اولاد، اولاد سے پھر ان کی عائلی زندگی شروع ہوگی تو پھر اولاد، اور یہ جوڑے اس لیے بنائے تاکہ تم اطمینان اور سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی ہے، اور یہ محبت اور رحمت آپ اپنے والدین کے درمیان دیکھتے ہیں
کہ بعض اوقات کئی معاملات پر وہ ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو سن لیں تو آپ کہیں اتنے نرم گوشہ، لیکن اگر کبھی ان کے درمیان کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جس پر وہ آپس میں غصہ بھی کرتے ہیں تو چند لمحات کے دوران وہ ایک دوسرے کے ساتھ اسی انداز سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آئلی زندگی کا ایک سبب ہے۔ گویا شوہر اور بیوی کا تعلق ایک طرف تو جبلت کی تسکین کا باعث ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ محبت، اعتماد اور رحمت کا ایک رشتہ ہے۔ ان کے درمیان یہ رشتے جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو روحانی تعلق کی بنیاد پر شاہراہ حیات میں ایک دوسرے کے ہم سفر ہوتے ہیں۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ میاں بیوی جو ہیں وہ اس کو مثال گاڑی کے دو پہیوں کی دی گئی کہ اگر وہ دونوں برابر رہتے ہوئے کام کریں گے تو زندگی کا سفر بڑی آسانی سے طے۔ اگر یہی والدین جو ہیں یعنی میاں اور بیوی جو ہیں، شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور اعتماد کی زندگی گزارتے ہیں تو ان کی وہ محبت اور اعتماد کی وجہ سے زندگی میں اللہ تعالیٰ برکتیں پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک مقدس معاہدے کے تحت ایک دوسرے کے غم خوار بن جاتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر منصفانہ حقوق مقرر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اسی طرح ان عورتوں کے حقوق ہیں جس طرح ان کے فرائض کے حقوق ہیں۔ تو دیکھیں یہ تھی بات عائلی زندگی سے کیا مراد اور زوجین کا آپس میں باہمی تعلق، یعنی جب ایک مرد اور عورت جو ہے وہ آپس میں ایک نکاح کے رشتے کی وجہ سے جڑ جاتے ہیں تو کیا بن جاتے ہیں؟ خامد اور بیوی، جس کو اسلام نے احسان کا نام دیا ہے کہ جب ایک مرد اور عورت خامد اور بیوی بن جاتے ہیں تو وہ دنیا کی طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہونے والے حملوں سے محفوظ ہو کر رہ جاتے ہیں، اور جب وہ محفوظ ہو کر رہ جاتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان جو لفظ بولا جاتا ہے وہ شریک حیات کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اب شریک حیات کس کو کہتے ہیں؟ کہ زندگی کے شریک، کہ جب تک ان دونوں کی زندگی ہے یا دونوں میں سے ایک جدا نہیں ہو جاتا تب تک ان دونوں کے ہر کام میں محبت، شفقت، ایک دوسرے پر اعتماد، ایک دوسرے کے ساتھ باتوں کو شیئر کرنا، اپنے غم اور خوشیاں ایک دوسرے کے ساتھ بانٹنا، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر وہ تمام فیصلے کرنا جن فیصلوں کے بارے میں اگر ایک شخص اپنے ہی فیصلے کے بارے میں غور کرے تو بعض اوقات غلط ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اس فیصلے کے بارے میں اپنی زوجہ سے مشورہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی نہ کوئی اچھا حل بتا دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ زوجین کا باہمی تعلق ہے۔ اب ڈے 1 میں ہمارے لیے سب سے پہلا سوال عائلی زندگی سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں قرآن حکیم میں کیا حکم ہے، زوجین کے باہمی تعلق کے بارے میں قرآن مجید میں کیا حکم ہے۔ دوسری چیز کہ جب قرآن مجید نے ہمیں یہ فرما دیا کہ تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اس سے تمہارا جوڑا بنایا ہے تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، تو یہ اس کے لیے کیا ہے؟ راحت کا سبب کیا ہے؟ نکاح جو ہے یہ کس چیز کا سبب ہے؟ سکون اور راحت کا سبب۔ اسی طرح جب وہ آپس میں اس رشتے میں جڑ جاتے ہیں تو ان کے درمیان تعلق پیدا ہوتا ہے، تو ان کی خوشیاں کس سے بنتی ہیں؟ جب گھر کے صحن میں بچے جو ہیں وہ پھولوں کی طرح کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں تب والدین انتہائی خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ والدین جو ہیں، یہ شوہر اور بیوی جو ہے، ان کے درمیان
جو تعلقات ہیں جبلت کی تسکین تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان محبت اور شفقت کا رشتہ بھی ہوتا ہے، جس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک حکم دیا۔ وہ کیا حکم دیا؟ کہ جہاں پہ مرد کے فرائض اور حقوق ہیں وہاں پہ عورت کے بھی فرائض اور عورت کے حقوق بھی ہیں، لہذا مرد اور عورت کے فرائض اور حقوق کے بارے میں ہم ڈے 2 میں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈے 1 میں بیٹا ہم نے پڑھا کہ زوجین سے کیا مراد ہے، ان کے درمیان باہمی تعلق کیا ہوتا ہے، اور اس تعلق کے نتیجے میں وہ ایک دوسرے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ تعلق جڑ جاتا ہے، اب اس تعلق کے جڑ جانے کے بعد ایک مرد اور عورت کے حقوق اور فرائض شروع ہوتے ہیں، یعنی مرد جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شوہر، کیا کہتے ہیں؟ شوہر، اور عورت جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بیوی۔ اب جو بیوی کے حقوق ہیں وہ مرد کے فرائض ہیں، اور جو مرد کے حقوق ہیں وہ بیوی کے فرائض ہیں۔ یعنی دونوں باتیں کیا ہیں کہ وہ الٹ کیسے ہیں؟ جو بیوی کے حقوق ہیں وہ مرد پر فرض ہیں، اور جو مرد کے حقوق ہیں وہ بیوی پر فرض ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق خاندان کی کفالت، یعنی اس میں ان کی ضروریات زندگی، جس کو کیا بولتے ہیں؟ نان و نفقہ۔ نان و نفقہ سے مراد کہ گھر کی کھانے پینے کی اشیاء اور لباس وغیرہ، رہن سہن مرد کی ذمہ داری ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنی مالی حالت کے مطابق بیوی بچوں کے اخراجات، لباس اور مکان کا بندوبست کرے۔ اب یہ پہلا کس پہ فرض ہے؟ مرد پہ، کہ وہ اپنے گھر کے افراد کے لیے، گھر میں اس کی بیوی ہیں، بچے ہیں، ان کے لیے کیا کرے؟ ان کے لیے کھانا پینا، ان کے رہنے سہنے کا انتظام اور ان کے لباس کا انتظام کرے۔ بیوی کو اپنے مہر میں، جس کو حق مہر کہتے ہیں، حق مہر میں دی گئی رقم یا دیگر اپنی ذاتی ملکیت رکھنے اور کاروبار کرنے کی جائز حدود میں اختیار دے۔ اب فرض کیا اس کی بیوی کو 1,00,000 روپیہ حق مہر ملا ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ اس 1,00,000 روپے میں وہ جائز کاروبار کرے جس جائز کاروبار کی اسلام نے اسے اجازت دی ہے، تو وہ اس کو اجازت دے۔ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس پر ظلم و زیادتی نہ کرے۔ یہ نہیں کہ کئی لوگ جو ہیں اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان کو ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں، کئی لوگ تو نعوذ باللہ وہ مارنا بھی شروع کر دیتے ہیں، جبکہ یہ چیزیں جو ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کو پسند نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے یہ بات فرما دی کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ تو ہمیں اللہ کے پیغمبر کی
حدیث کے مطابق اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی بیوی پر ظلم و زیادتی نہ کی جائے۔ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور عدل و احسان کا رویہ اختیار کرے، وراثت کے حقوق شریعت کے مطابق ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب، نیک عورتیں فرما بردار اور شوہر کی عدم موجودگی میں، یعنی وہ جب گھر پہ نہیں ہوتا تو اس کے گھر کی محافظ ہوتی ہیں۔ کیسی محافظ کہ اس کے گھر کی ہر چیز کی حفاظت کرتی ہیں، عزت و آبرو، ساز و سامان، یعنی جتنا بھی گھر میں چیزیں ہیں ان سب کی حفاظت کس کے ذمہ ہوتی ہے؟ عورت کی۔ کس صورت میں؟ جب مرد گھر پر نہیں ہوتا۔ تو یہ کس کا فرض ہے؟ یہ عورت کا فرض ہے کہ مرد کی غیر موجودگی میں، شوہر کی غیر موجودگی میں گھر کی ہر چیز کی حفاظت کرے۔ گرچہ عورت پر اولاد کی کفالت کی ذمہ داری نہیں، تاہم پڑھی لکھی اور ہنرمند خواتین حیا اور پردے کا خیال رکھتے ہوئے ملازمت اور ہنرمندی کے دیگر کام کر کے روزی کما سکتی ہیں۔ اسلام نے اتنی اجازت دی ہے کہ اگر آپ پردے کا خیال رکھتے ہوئے، اسلامی قوانین پر عمل کرتے ہوئے آپ کوئی نوکری کرنا چاہتی ہیں، کوئی جاب ایسی کرنا چاہتی ہیں جو کہ اسلامی قوانین کی حدود سے باہر نہیں ہے، تو اس چیز کی عورت کو اجازت ہے۔ مگر ہمارے ملک میں اکثر خواتین کو اپنے ان حقوق سے آگاہی حاصل نہیں، عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہے میرے کیا حقوق ہیں۔ بیوی کا فرض ہے کہ وہ شوہر کی عدم موجودگی میں اس کی تمام اشیاء کی ایک امانت کی طرح حفاظت کرے، حتیٰ کہ وہ اپنی زبان سے کوئی ایسا راز بھی کسی کو نہ بتائے جو کہ اس کے خاوند نے اسے بتایا ہوا، گھر کی باتیں دوسروں کو نہ بتائے، اور اس کے اموال و اشیاء کے ساتھ ساتھ اس کی آبرو یعنی اس کی عزت اور اس کے نسب و نسل کی بھی حفاظت کرے۔ اب عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ اپنے خاوند کی برائیاں کرتی رہتی ہیں، میرا خاوند ایسا ہے، اس کے بھائی ہیں ہی ایسے۔ اسی طرح وہ جو ہے وہ اپنے خاوند کے بارے میں، اور وہ تو جو کماتا ہے کبھی اس نے مجھے بتایا ہی نہیں، اس نے کبھی مجھے خرچہ ہی نہیں دیا، حالانکہ وہ اس کے سارے ضروریات زندگی کے جتنے بھی امور ہیں ان کو پورا کرتا ہو، لیکن اس کے باوجود اگر وہ ایسا کرتی ہے وہ ایک ناشکری عورت ہے، اور اگر وہ شکر ادا نہیں کرے گی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پھر اس کے خیالات کے مطابق ہی عطا کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے منارہ نور ہے، جنہوں نے یہ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ میں نے ابھی یہ بات بیان کی تھی کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں، یعنی اللہ کے پیغمبر اپنی بیویوں کے حقوق پورے کرنے میں ہم سب سے بہتر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اچھی عورت وہ ہے جب شوہر اسے دیکھے تو اسے مسرت ہو، یعنی اگر وہ زینت و آرائش کرے تو وہ کس کے لیے کرے؟ صرف اپنے خاوند کے لیے کرے، اور اسے حکم دے تو وہ اطاعت کرے، اور اس کی عدم موجودگی میں اس کے مال کی اور اپنی حفاظت کرے۔ اب یہاں پہ ہمیں یہ بات خیال رکھنی چاہیے کہ عورتیں جو ہیں بعض اوقات اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر شاپنگ کے لیے چلی گئیں، سہیلی کے گھر چلی گئیں، کسی دوست کو ملنے چلی گئیں۔ اب وہ کیا ہے؟ یہ ایک خاوند کی اجازت کے بغیر اس پر گناہ ہے۔ اسلام اس چیز کی کبھی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اگر خاوند نے اجازت دی ہے تو وہ جائے، اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینے کا ذمہ دار خاوند ہوگا۔
جبکہ اگر ضرورت نہیں ہے تو عورت کو اپنی گھر کی 4 دیواری سے باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہ ہیں ایک مرد اور عورت کے حقوق اور فرائض کہ ایک مرد جو ہے اس کی ذمہ داری اپنے گھر والوں کے لیے کما کے لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو حلال کی روزی عطا فرمائے۔ تو حلال کی روزی عطا فرمانا، وہ روزی کی تلاش مرد کی ذمہ داری ہے۔ عورت کی ذمہ داریوں میں یہ شامل نہیں ہے۔ ہاں، اگر بامر مجبوری عورت ان حالات کے مطابق جو اسلام اجازت دیتا ہے کہ جہاں با پردہ نظام ہو اور وہ وہاں جا کر کوئی ملازمت کرنا چاہے تو اس کی اجازت مرد کو دینی چاہیے۔ دوسری طرف کیا ہے کہ مرد جو ہے اس پر یہ تمام اصول لاگو ہیں کہ وہ وراثت میں اپنی بیوی کو حق دے، وہ بیوی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرے جس رویے کی اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا ہے، یعنی اس کے ساتھ عدل و احسان کا رویہ اختیار کرنا، نرم گوشہ ہو کر اس سے بات کرنا۔ اگر شوہر اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرے گا تو پھر چند حقوق جو ہیں مرد کے بھی ہیں کہ وہ عورت پورا کرے، اور عورت کے لیے یہ ہے کہ جب اس کا شوہر اس کو دیکھے تو اسے خوشی ہو، یعنی وہ اپنی تمام تر خوشیاں اپنے خاوند کے لیے رکھے، تمام تر زینت و آرائش اور خوبصورتی کا مرکز اپنے خاوند کے لیے رکھے، اور جب اس کا خاوند اس سے کوئی بات کہے تو وہ اس کے حکم کو فوراً مان لے، اور اگر وہ اس چیز کو مان لیتی ہے تو اللہ کے پیغمبر نے اسے ایک اور بھی حکم دیا ہے کہ خاوند جب گھر سے باہر ہے تو اس کے مال اور اپنی حفاظت بھی اس عورت کی ذمہ داری ہے۔ تو دیکھیں یہ ایک مرد اور عورت کے آپس میں تعلقات جو ہیں وہ بہت مضبوط ہونا ضروری ہیں کہ اگر ان کے درمیان آپس میں تعلقات مضبوط ہوں گے تو ہی وہ ایک دوسرے پر اعتماد بھی کر سکیں گے، ایک دوسرے سے محبت اور شفقت سے پیش آ سکیں گے، کوئی دوسرے کے بارے میں ظلم نہیں کرے گا۔ اور عورتوں کے لیے خاص بات، کیونکہ عورتیں باتیں کرنے میں بہت مشہور ہوتی ہیں، اور ان کے لیے خاص بات کیا کہے گی کہ وہ اپنے خاوند کے راز بھی افشا نہ کرے، اس کے خلاف دوسروں کے سامنے باتیں بھی نہ کرے۔ تو ایسی عورت جو ہوگی وہ انتہائی اللہ کے قریب ہو جائے گی، جو ان تمام حقوق کو پورا کرے گی اور فرائض پر عمل کرے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کے ان اعمال کے بدلے میں اسے دنیا میں بھی سکون عطا فرمائیں گے، اور آخرت کے دن بھی وہ اپنے خاوند کے ساتھ جب جنت میں ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس وہاں جنت کی ان حوروں کا سردار بنائیں گے جن حوروں کی خوبصورتی کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر ان کے دوپٹے کا ایک حصہ زمین میں پھینک دیا جائے تو زمین کے لوگ آپس میں لڑ کر مر جائیں اس دوپٹے کے ایک حصے کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ دوپٹے کی بات ہے، وہ خود کتنی خوبصورت ہوں گی، لیکن جو عورت اپنے خاوند کے ان حقوق و فرائض کو پورا کرے گی تو اللہ تعالیٰ جنت میں اسے حوروں کا سردار بنائیں گے۔ تو بیٹا یہ زوجین کے آپس میں حقوق اور فرائض ہیں کہ مرد کے چند ایک فرائض ہیں وہ عورت کا حق ہے، اور عورت کے چند ایک فرائض ہیں جو مرد کا حق ہے، لہٰذا دونوں کو ہی ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ تھا ہمارا دوسرا سوال کہ زوجین کے حقوق و فرائض سے کیا مراد ہے، یا زوجین کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں۔ تیسرا سوال آپ کی ایکسرسائز میں یہ دیا ہوا ہے اور اس کو آپ نے بڑے اچھے انداز سے دیکھنا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم ڈے 3 میں چوتھا سوال پڑھیں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا، ڈے 2 میں ہم نے زوجین کے حقوق و فرائض کے بارے میں پڑھا، اور ڈے 1 میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک انسان جو ہے جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا تعلق ایک خاندان سے ہوتا ہے۔ اس خاندان میں والدین، جن میں والدہ اور والد محترم، بہن بھائی، چاچو، ماموں، یعنی تمام رشتے شامل ہوں۔ لیکن سب سے مضبوط رشتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ والدین اور اولاد کا ہوتا ہے۔ اولاد جو ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ؟ والدین کے ساتھ۔ یہ دنیا کا سب سے مضبوط ترین رشتہ ہوتا ہے۔ اس رشتے کے اسلام نے چند ایک اصول بیان کیے ہیں، اور وہ اصول کیا ہیں کہ اسلام میں والدین پر اولاد کے حقوق مقرر ہیں۔ سب سے پہلی چیز میں یہ بات آپ کو بتاتا جاؤں کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے دن ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں تکبیر پڑھتے ہیں، کیونکہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو رہا ہے، غیر مسلم اپنے طور طریقوں سے۔ جب وہ بچہ 7 دن کا ہو جاتا ہے تو اس کا پہلا حق کیا ہوتا ہے؟ 7 دن کے بعد اس کا حق کیا ہے کہ اس کا نام رکھا جائے۔ کیا رکھا جائے؟ نام اچھا سا رکھا جائے۔ اب سارے نام ہی اللہ تعالیٰ نے اچھے بنائے ہیں، لیکن ہم اپنے خاندان سے تعلق رکھنے والے افراد میں سے کوئی بھی نام جو ہے وہ سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ اس کے بال اتروانا۔ یہ اسی دن میں اس کے سر کے بال کٹوانا، وہ کٹوا دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ختنے کروانا، یا اگر بچی ہے تو اس کا نام رکھ کے اس کے بال کٹوانا۔ جب وہ بچہ 7 سال کا ہو جائے، اس دورانیے میں اس کو تعلیمات سکھانا، اس کی پرورش کرنا، اس کو اچھا کھانا دینا، اور 7 سال کا ہو جانے کے بعد اس کو نماز کا حکم دینا۔ یہ ہے اسلامی طور طریقہ۔ غیر مسلم جو ہیں ان میں بچے کے پیدا ہو جانے کے بعد اس کا نام رکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ اب اسلام نے کیا کہا ہے؟ اسلام نے ہمیں تعلیمات میں تربیت کا انتظام بھی بہت کیا ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو گیا ہے اسے کیا ہے؟ نماز ادا کرنا شروع کرے۔ 10 سال کا ہو گیا ہے تو اس کو تھوڑا سا سختی سے، پھر ان کی اچھی تعلیم اور تربیت کا بندوبست کریں۔ جب اچھی تعلیم اور تربیت کا بندوبست ہو جائے تو ان کو اچھی جگہ شادی کر دیں۔ اچھی جگہ سے مراد کیا ہے کہ اولاد کے مزاج کے مطابق اگر آپ شادی کریں گے تو ان کی آنے والی عائلی زندگی جو ہوگی وہ کامیاب عائلی زندگی ہوگی۔ لیکن اگر خلاف مزاج لوگ ہوں گے تو ان کے درمیان آپس میں وہ رشتہ ازدواج جو ہے وہ زیادہ عرصے تک نہیں چل پائے گا، اور اکثر معاشرے میں ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اولاد کے درمیان عدل و انصاف قائم رکھیں۔ اگر ایک شخص کے 3 یا 4 یا 2 بیٹے ہی ہیں تو اسے چاہیے کہ ان دونوں کے درمیان برابری کا، عدل و انصاف کا رویہ رکھیں۔ والدین کی وفات کے بعد بھی اولاد صالح ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ کیوں؟ اگر والدین نے ان کی اچھی تربیت کی ہوگی، ان کی تعلیم اچھی ہوگی اور وہ نیک ہوں گے تو کیا کریں گے؟ وہ نماز ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو اس کا ثواب دیں گے۔
وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو ثواب عطا کریں گے، حتیٰ کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے والدین کو قبر میں ان کے درجات کو بلند فرمائیں گے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اولاد اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، لیکن کون سی اولاد مانگنی چاہیے؟ جو نیک اولاد ہو، جو اپنے والدین کے لیے ہاتھ اٹھائے، ان کے لیے کیا کرے؟ دعا کرے۔ کون سی دعا کرے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جو اللہ کے پیغمبر نے ہمیں سکھا دی ہے۔ اب اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے اہل ایمان اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو دوزخ سے بچاؤ۔ کیسے بچاؤ گے؟ اگر اپنے اہل خانہ کی ہم اچھی تربیت کر پائیں گے، ہماری اولاد کی اچھی تربیت ہوگی تو وہ خود بھی جہنم سے بچیں گے اور والدین کے لیے بھی دعا کریں گے۔ اور اگر والدین کی جو ہے ان کے والدین نے اچھی تربیت کی ہوگی تو وہ اپنے والدین کے لیے، پھر اگر اولاد کی تربیت اچھی ہوگی تو وہ اپنی عائلی زندگی میں رہتے ہوئے اپنی بیوی، اپنے بچوں کے وہ تمام اصولوں کے مطابق ضروریات زندگی کو پورا کریں گے جو اسلام نے قائم کی۔ لہذا اس طریقے سے وہ خود بھی جنت میں جائیں گے اور جہنم سے بچ جائیں گے، اور ان کی آنے والی نسلیں بھی جہنم سے بچ جائیں گی۔ لہذا والدین کے لیے اولاد کے فرائض میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سوا والدین کا ہر حکم بجا لائیں، ان سے رحمت و محبت اور نرمی کا رویہ اختیار کریں۔ اگر والدین نے کوئی رائے دے دی ہے تو اپنی رائے، اپنے مشورے پر والدین کی رائے کو بہتر سمجھیں، اس کو مقدم رکھیں، خاص طور پر جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے جذبات کا خیال رکھیں۔ اور بہت سے واقعات ہم اللہ کے پیغمبر سے سنتے رہتے ہیں کہ اولاد پر جو فرائض ہوتے ہیں وہ والدین کے حقوق ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کے پاس ایک صحابی گئے، انہوں نے دریافت کیا ہے اللہ کے رسول مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں کا حق ہے۔ اس نے کہا پھر؟ فرمایا تیری ماں کا۔ فرمایا پھر؟ ان کا تیری ماں کا حق ہے۔ اور جب چوتھی دفعہ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد کس کا حق ہے، تو انہوں نے کہا تیرے باپ کا حق ہے۔ یعنی ماں کا حق جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، لیکن باپ کے حق کے بارے میں بھی اگر ہم بات کریں تو بیٹا بہت بڑا حق ہے۔ ایک واقعہ جو کہ اللہ کے پیغمبر کے دور میں رونما ہوا، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول مسجد نبوی میں موجود تھے۔ ایک نوجوان آیا، اس نے آ کے اللہ کے رسول کو شکایت کی کہ اے اللہ کے رسول، میرا والد جو ہے نا مجھ سے بڑی زیادتی کرتا ہے۔ فرمایا کیسی زیادتی؟ کہا میں سارا دن محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، شام کو کما کے لا کے پیسے گھر پہ رکھتا ہوں، وہ مجھ سے پوچھے بغیر ہی سب کچھ خرچ کر دیتا ہے۔ انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کہاں خرچ کرنے ہیں، جبکہ میں نے کسی اور ضرورت کے لیے رکھے ہوتے ہیں تو وہ اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر دیتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے اس کے والد کو پیغام بھیجا۔ اب وہ اس کا والد گھر سے جو ہے وہ چلا اور چند اشعار، کیونکہ عربی جو ہیں وہ شاعری میں بڑے ماہر تھے، تو اس راستے میں آتے آتے اس نے چند اشعار سوچے اور ان کا مفہوم میں آپ سے بیان کرتا ہوں۔ جب وہ اللہ کے پیغمبر کے سامنے بیٹھے تو اللہ کے پیغمبر نے پوچھا بھی یہ آپ کے بیٹے نے ایک شکوہ کیا ہے کہ آپ اس سے پوچھے بغیر اس کی کمائی کو خرچ کر دیتے ہیں۔ تو اس والد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا کہ جب
یہ پیدا ہوا، نہ یہ بولتا تھا نہ یہ چلتا تھا، میں نے اس کو کھانے کا طریقہ سکھایا، اس کے لیے دن رات محنت کی، تب میں طاقتور اور توانا تھا، میں محنت اور مزدوری کرتا تھا اور یہ کمزور اور لاغر تھا، میں کماتا گیا، اس کو کھلاتا گیا، اس کی پرورش کرتا گیا، یہ طاقتور ہوتا گیا، میں بوڑھا ہوتا گیا اور کمزور ہوتا گیا، حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا کہ آج یہ طاقتور، مضبوط، تناور، ایک صحت مند اور میں کمزور، حتیٰ کہ میری آنکھوں کی بینائی تک کمزور ہو گئی۔ تب میں نے اس پر خرچ کرتے ہوئے کسی بات سے دریغ نہ کیا، جو اس کی ضروریات تھیں ان کو پورا کیا، جو اس کی خواہشات تھیں ان کو پورا کیا۔ آج اگر میں اس کی کمائی میں سے خرچ کرتا ہوں تو اس کو اعتراض ہوتا ہے۔ تو اس کے اشعار اتنے درد بھرے تھے کہ اللہ کے پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اسے کہا کہ جاؤ، چلے جاؤ، تمہارے باپ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ تم سے پوچھے بغیر تمہاری ساری کمائی کو خرچ کر لے۔ تو یہ ہے والدین کا حق۔ اس کے علاوہ والدین کے بارے میں قرآن کریم میں کیا ارشاد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، ان کے سامنے اف بھی نہ کرو، اونچی آواز میں تو بولنا بڑی دور کی بات ہے، اف بھی نہ کہو، ولا تنہرہما، اور نہ ہی انہیں جھڑکو، یہ نہیں کہ والدین کے ساتھ اونچی اونچی بولنے، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے نرمی سے بات کرو، ان سے جو بھی بات کرنی ہے نرم لہجے سے، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور رحمت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے اپنے بازو جھکائے رکھو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ہمیشہ ان کے لیے یہی دعا کرو کہ یا اللہ ان پر ایسے رحمت فرما جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحمت کی تھی، مجھ پر اپنی شفقت کی تھی۔ لہذا یہ کیا ہے کہ یہ اولاد کے حقوق اور فرائض ہیں، یعنی چند باتیں میں نے آپ کو اولاد کے بارے میں کہیں کہ والدین کا فرض ہے کہ وہ اولاد کے ان ضروریات کو پورا کریں، ان حقوق کو پورا کریں، لیکن جو اولاد کے حقوق ہیں والدین کے فرائض، اور جو والدین کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب یہاں پہ ایک اور واقعہ بیٹا میں آپ سے شیئر کرتا جاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبوت کا زمانہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر تم جو ہے اپنے دور حکومت میں ایک ایسے شخص سے دعا کروانا جس کا نام اویس ہوگا اور وہ کرن سے آیا ہوگا۔ کرن ایک علاقے کا نام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون شخص ہے؟ فرمایا وہ شخص وہ میری ملاقات کرنا چاہتا ہے، وہ مجھ پہ ایمان لا چکا ہے، لیکن اس کی والدہ محترمہ بیمار رہتی ہیں، وہ ان کی خدمت کی وجہ سے مجھ تک آج تک پہنچ نہیں سکا، اور اس نے اپنی والدہ کی اتنی خدمت کی ہے کہ تم اپنی امت کے لیے اس سے دعا کروانا کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے لیے رحمت اور شفقت نازل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق کا دور گزرا،
ہر سال لوگ حج پہ آتے، حضرت عمر وہاں سے پتہ کرتے کرن کے لوگوں میں اویس نہیں آیا۔ حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ کروایا کہ کرن کے کچھ لوگ حج کرنے آئے ہوئے ہیں، لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور ان سے پوچھا کہ تمام قبائل کے لوگ اکٹھے ہو جاؤ جی۔ اکٹھے ہوئے، پوچھا گیا کہ کرن کے لوگ کون کون سے ہیں، کچھ لوگ کھڑے ہو گئے۔ پوچھا آپ میں اویس بھی کوئی حج کرنے آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آیا ہوا ہے، اور وہ تو پاگل سے ہے، اس کو ہم نے اونٹوں کے چرانے کے لیے جو ہے وہ مدینے سے باہر بھیجا ہے، اور وہ فلاں چراگاہ میں اونٹوں کا خیال رکھ رہا ہے، ان کو چرا رہا ہے، باقی سب لوگ جو ہیں وہ حج کر رہے ہیں۔ پوچھا آپ اس کے کیا لگتے ہو؟ انہوں نے کہا میں اس کا چچا ہوں۔ آپ نے اسے جھڑکا کہ ایسا نہ کہو۔ حضرت علی کو ساتھ لیا اور اس چراگاہ میں پہنچے، اویس کرنی اللہ کے نیک بندے اونٹوں کو چرا رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے بندے تمہارا نام کیا ہے؟ خاموش ہو گئے۔ کہا تمہارا نام اویس ہے؟ کہتے ہیں کرن سے آئے ہو؟ جی۔ کہا میں عمر خلیفہ وقت ہوں اور میرے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کانپنے لگ گئے۔ کہا اللہ کے رسول نے مجھے اپنے دور میں یہ بات کہی تھی کہ کرن سے اویس جب بھی حج کرنے آئے تو آپ اس سے دعا کروائیے گا۔ اویس کرنی کانپ رہے ہیں کہ میں خلیفہ وقت کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ میں دعا کروں۔ تو انہوں نے کہا میں کیسے ایسا کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے یہ ہمیں بات بتائی ہے کہ تمہاری والدہ محترمہ بیمار تھیں جس وجہ سے تم مدینہ نہیں پہنچ پائے، اور انہوں نے تب مجھے یہ حکم دیا تھا کہ جب بھی اویس حج کرنے آئے، مدینہ میں آئے یا تمہاری اس سے ملاقات ہو تو اس سے دعا کروائیے۔ تو دیکھیں جو شخص اپنی والدہ کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کتنا بڑا درجہ دیتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کے پاس اتنے برگزیدہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ اویس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کریں۔ تو دیکھیے یہ ہوتے ہیں والدین کے حقوق اور فرائض کے۔ والدین کی خدمت کرنا حج کرنے کے برابر کہا گیا، اور والدین کی خدمت کے بارے میں تو جہاد کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا واقعہ کہ اللہ کے پیغمبر کے پاس کچھ لوگ جہاد پہ جانا چاہتے تھے، انہیں پتہ چلا کہ ان کے والدین میں سے والدہ بیمار ہیں، آپ نے کہا جاؤ آپ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ تو بیٹا والدین کے حقوق و فرائض بہت زیادہ ہیں، اس بک میں تو بہت تھوڑے سے لکھے ہیں۔ حتیٰ کہ میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ ایک دن میں خود بیٹھے سوچ رہا تھا، ہر ایک کی اپنی سوچ ہے، فکر ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے والدین کو خوش دلی سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک قبول حج کا ثواب دیتے ہیں۔ اب ایک بندہ یہاں سے جاتا ہے خانہ کعبہ 6-7 لاکھ روپیہ لگاتا ہے، وہاں پہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پہ بھاگتا ہے، شیطان کو کنکریاں مارتا ہے، طواف کرتا ہے، تمام مناسک پورے کرنے کے بعد پھر بھی وہ اتھینٹک طریقے سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا حج قبول ہوا ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے میں نے حج کیا ہے۔ جبکہ والدین کو خوش دلی سے صرف دیکھ لینے سے کیا ہوا؟
قبول حج کا ثواب، مطلب آپ نے 6-7 لاکھ روپیہ بچا لیا۔ اب میں اس سے آگے سوچ رہا تھا کہ اللہ کے پیغمبر نے صرف دیکھنے پر، ایک بندہ صرف والدین کو خوش دلی سے دیکھ رہا ہے، ان سے بات چیت کر رہا ہے، اس پہ قبول حج کا ثواب دیا ہے، اور جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہوگا، یعنی ان کے کپڑے پریس کر دیے، ان کے جوتے صاف کر دیے، ان کو جاب پہ جاتے ہوئے کوئی چیز پکڑا دی یا ان کو کھانا پیش کر دیا، جو ان کی خدمت کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے کتنا ثواب دیں گے۔ تو بیٹا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے ان چیزوں کا۔ والدین ہونے کی حیثیت سے والدین بھی اپنے بچوں کے تمام حقوق کا خیال رکھتے ہیں، آپ کی خواہشات کا خیال رکھتے ہیں، اور اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ والدین کے تمام حقوق و فرائض کا خیال رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کے حقوق و فرائض کو پورا کرنے کی پوری توفیق دے۔ آج کے دن کے لیے ہمارے یہ 5 سوالات جو کہ مکمل ہوئے۔ عائلی زندگی سے کیا مراد ہے، خاندانی نظام کی اہمیت پر نوٹ لکھیں، زوجین کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں، اولاد کے حقوق و فرائض کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اور والدین کے حقوق کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں کیا فرمایا ہے، جو کہ آپ کے اس چیپٹر کی سب سے آخری آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ان دونوں کو اف بھی نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو، بلکہ نرمی سے ان سے بات کرو، ان کے سامنے اپنے بازو عاجزی سے پھیلائے رکھو، اور ہمیشہ دعا کرو کہ یا اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پر بچپن میں رحم کیا تھا۔ تو آپ نے بیٹا اس چیپٹر کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ کے 3 ڈیز میں یہ 5 سوال میں نے مکمل کروائے ہیں۔ آپ نے ڈیلی کا اگر 1 ڈے پڑھیں گے، پہلے ڈے میں آپ کے 2 سوالات مکمل ہو جائیں گے، دوسرے ڈے میں آپ کا جو ہے وہ 3را سوال ہوگا، اور ڈے 3 میں جو ہے آپ کے آخری 2 سوالات مکمل ہوں گے۔ آج کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔